ہوتے مثلا میں دلائل دوں گا ان جی اگے حضرت میرے جڑے مخاطب ہیں وہ میرے دلائل دا رد کرن دی کوشش کرن گے. اس وچ ایک گل میں ذرا وضاحت اس کی کر دینا چاہتا کہ مثلا میں اگر ایک کتاب دا انہاں دی کتاب دا حوالہ دینا ہوں تو میں اس کتاب دا حوالہ دیواں جڑی کتاب میرے کو اس میں موجود ہو. اس کتاب میرے کو موجود ہی نہیں ہونے کے اندر ہماری پرانی کتاب لکھا ہوا ہے. اسی طرح حضرت اگر کوئی اگوں جواب دی کوئی کاروائی کوئی گل کرن تو اے بھی اس کتاب کا نام لین جڑی کتاب انہاں کو موجود ہے ان حوالہ ان فی الحال دے سکن. اگر انہاں کو کتاب موجود نہ ہوئے تو پھر دا حوالہ بیکار ہوتی ہے حوالہ نہیں. اس سلسلے سے اگر تسی ہن سمجھو کہ تحریر وغیرہ تو بغیر ہی سلسلہ ٹھیک ہے میں اس سے بھی حاضر ہیں جی میں حضرت فرماؤں بھائی میرے خیال ہے تسا ثابت کرے ایمان اس قرآن سے کوئی نہیں. کیوں اس واسطے شیعہ دا ایمان قرآن سے کوئی نہیں جو اے شیعہ دیا کتاباں جو ثابت ہے جو اے تحریف قرآن میں مجید ہے یہ دلیل ہے وہ جو تو نہ ثبوت ہے یہ لا لینا جی کیوں ایک منٹ نا جی یہ گل نا میرا اب وہ نہ گل کر اب ضرور ٹھیک ہو رہی ہے علماء کرام اور یہ گل بھائی مولوی صاحب نے ثابت کرنا ہے بھائی شیعہ دا ایمان قرآن مجید سے کوئی نہیں. کیوں اس واسطے جو ایک قرآن مجید کی تحریف سے قائل اور انہوں نے کتابیں کے ثبوت موجود ہے. بالکل جناب ہوں نتیجہ گفتگو کا کیا نکلیا جی اس موضوع کا نتیجہ کیا نکلیا کہ ایمان شیعہ ہوئے تو بھاویں کوئی بھی ہوئے قرآن مجید سے دسی گیا کہ یہ تحریف قرآن مجید کا قائل ہے اس دیا کتاباں چوں الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دوستو آج میں اور میرے دوسرے ساتھی اس سلسلہ میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ آیا یہ قرآن کریم بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بالکل اسی طرح موجود ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو چکی ہے. اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے اپنے شیعہ حضرات کی کتابوں سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ موجودہ قرآن وہ صحیح قرآن نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس سلسلہ میں کوئی ہماری ضد بازی نہیں. میں کوشش کروں گا کوئی ایسا جملہ نہ کہوں جس کی وجہ سے ان کے بزرگوں کی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو. میں اپنے فاضل مخاطب سے بھی اسی بات کی امید کروں گا کہ وہ بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کسی بزرگ کی توہین نکلتی ہو. قرآن کریم کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی خود کیا اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں، نگرانی کرنے والے.
اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. پہلی آسمانی کتابیں چونکہ ان کی حفاظت کا وعدہ خداوند قدوس نے نہیں فرمایا تھا اس لیے ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، لیکن اس کلام مقدس کے متعلق خداوند قدوس نے حفاظت کا اعلان کیا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کا محافظ بن جائے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا نہیں. لیکن جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں ان حضرات کی معتبر کتابوں میں ائمہ کرام سے ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک اس قرآن کریم میں تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ وہ اصل قرآن کریم نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں بجائے اس کے کہ کسی ان کی اور کتاب کی طرف جاؤں، سب سے ان کی معتبر کتاب جو صحائح اربع میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے اصول کافی، میں اس کی عبارت آپ کے سامنے بطور استشہاد کے پیش کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے جس کا صفحہ ہے 241. اس میں روایت ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے، ان سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے. تو چند سوالات ہیں، ان سوالات کے ضمن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی ہر جامعہ، ایک جامعہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، جس میں ابو عبداللہ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں تل کا صحیفۃ طولها 70 ذراعا فی ارض العدیم مثل فخذ الخالد. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جامعہ سے مراد قرآن کریم ہی ہے. مصحف فاطمہ جس طرح پہلے رہا ہے وہ بھی میں روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ مصحف فاطمہ جو اصل قرآن کریم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو 70 گز تھا، 70 ذراعا 70 گز تھا، اور وہ اونٹ کا ران جس طرح چمڑے کا چوڑا ہوا کرتا ہے اس طرح کر کے گویا کہ 70 گز وہ لکھتا ہوا ہوتا تھا. وہ اصل ہے قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اور اسی کے سلسلہ میں صفحہ 239 میں وہ فرماتے ہیں، حضرت یعنی امام صاحب پوچھا جاتا ہے ان سے تو فرماتے ہیں صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال چندے کار ہیں. آخر میں جا کے امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پوچھنے والا پوچھتا ہے ماں مصحف فاطمہ علیہ السلام، جی مصحف فاطمہ کیا ہے، آپ جواب میں فرماتے ہیں مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات. یہ جتنا قرآن ہے اس جیسے 3 قرآن وہ بنتے ہیں. گویا کہ یہ 30 پارے قرآن کریم ہے، لیکن وہ جو اصل قرآن تھا وہ قرآن 90 پارے گویا کہ قرآن کریم تھا. اور آگے فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. یہ جو آج کل تم قرآن لیے بیٹھے ہو، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے سامنے یہ جمع کر کے پیش کیا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر اس اصل قرآن کا ایک حرف بھی موجود نہیں. یہ امام صاحب واللہ خدا کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. امام ابو عبداللہ گویا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. امام کی روایت اور اصول کافی جیسی معتبر کتاب کے اندر موجود، وہ فرما رہے ہیں کہ جو اصل قرآن کریم تھا وہ مصحف فاطمہ تھا، جو 70 گز چوڑا تھا، 70 گز لمبا تھا، اور اس کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کے 90 پارے گویا کے بنتے تھے. اور اس موجودہ قرآن کے اندر اس قرآن کا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے. یہ ہے اصول کافی جو
شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے. اس کتاب کے بعد میں آپ کے سامنے ان حضرات کی دوسری کتاب تفسیر الصافی اس کے بعد اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تفسیر صافی ہے، اس کا صفحہ ہے 30. تفسیر صافی کا صفحہ 30. اس میں بات چل رہی ہے قرآن کریم کے جمع کرنے کی. اس جمع کرنے کے سلسلہ میں امام صاحب سے روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ان صحابہ کرام سے سوال کرنے والوں نے سوال کیے اور بہت ساری وہ چیزیں تھیں کہ جن کا مطلب انہیں کچھ آتا نہ تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے کفر کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو موجودہ تمہارے پاس قرآن مجید ہے، اپنے کفر کے تحفظ کے لیے، اپنے کفر کے ستونوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اس قرآن کریم کو جمع کیا ہے. عبارت یہ ہے، صفحہ 30 ہے تفسیر صافی کا. ثم دفعهم الاضطرار بورود المسائل علیہم اما لا یعلمون تعویلہ. جن مسائل کو جانتے نہ تھے ان کی وجہ سے اب محتاج ہوئے وہ الی جمعہ و تعلیفہ و تضمینہ من تلقائہم، اور اپنی طرف سے اس کے اندر باتیں ڈالنے کا. کون سی باتیں؟ ما یقیمون بہ دعائم کفرہم، اپنے کفر کے ستونوں کو جس کے ساتھ انہوں نے مضبوط کرنا تھا، ان کفر کے ستون کے ذریعے سے انہوں نے اس کے اندر زیادتی کر دی. یہ ہے صفحہ 30. یہ گویا کہ 2 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. تیسرا حوالہ اسی تفسیر صافی کا صفحہ 29 ہے. صفحہ 29 میں فرماتے ہیں انہم اثبتوا فی الکتاب ما لم یقلہ اللہ لیلبسوا علی الخلیقہ، کہ ان منافقوں نے، صحابہ کرام مراد ہیں معاذ اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اثبتوا فی الکتاب، کتاب کے اندر وہ کچھ چیزیں ثابت کر دی ہیں، داخل کر دی ہیں، ما لم یقلہ اللہ، جو بات اللہ نے نہیں فرمائی. اس قسم کی باتیں انہوں نے ثابت کر دی اس قرآن کے اندر اور داخل کر دی. کیونکہ لیلبسوا علی الخلیقہ، تاکہ لوگوں کو ارتباط کے اندر ڈال دیں، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے اندر اضافہ کر دیا. صفحہ یہ 3 روایتیں پیش کر چکا ہوں. 4تھی روایت آ رہی ہے صفحہ 25 کی اسی تفسیر صافی کی. اس میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن کریم کو جمع کرنے لگے تھے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن کریم جو اصل نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، وہ اصل قرآن حضور علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے پاس لے کے جاتے ہیں. جب ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے آگے سے منظور نہ کیا اور وہ کہنے لگے لا حاجت لنا فیہ، اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جو ہم نے قرآن بنانا تھا اپنی طرف سے وہ بنا لیا، لا حاجت لنا فیہ. تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا فقال اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا ابدا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے اللہ کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جو اصل قرآن ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا ابدا، آج کے دن کے بعد کبھی بھی تمہیں وہ اصلی قرآن نظر نہیں آئے. اصول صافی کا ایک اور تفسیر صافی کے 3 حوالے، 4 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. ان 4 روایتیں، یہ چاروں روایتیں کوئی حضرت علی علیہ السلام سے، حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے، ان ائمہ کرام سے مروی ہیں اور ان کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ بزرگ فرما رہی ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے. 25 پر ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں
اے قرآن کریم حضرت علی علیہ السلام نے مجھے دیا، وقال لا تنظر فیہ، وہ مجھے کہنے لگے اس کے اندر دیکھنا نا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھ لیا، ذرا دیکھوں تو صحیح اس قرآن کے اندر ہے کیا. بتا تو کی میں نے اس کے اندر پڑھا لم یکن الذین کفروا، یہ جو سورہ بینہ ہے 30ویں پارے کی، یہ سورت میں نے پڑھی تو وحدت تو فیہا اسم 70 رجلا من قریش باسمائہم واسماء آبائہم. تو اس سورت کے اندر میں نے دیکھا کہ قریش کے 70 آدمیوں کے نام مذکور تھے اور ان کے آبا کے، ان کے باپوں کے نام اس کے اندر مذکور تھے. اور آج کل قرآن کریم کے اندر جو سورہ ہے لم یکن الذین کفروا موجود ہے، سورہ بینہ موجود ہے. اس سورہ بینہ کے اندر ان 70 میں سے کسی ایک کا نام بھی مذکور نہیں. اور یہ روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام علی مقام امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، جس میں وہ خود بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. عن ابی جعفر علیہ السلام، ابو جعفر علیہ السلام سے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرماتے قال لولا انه زید فی کتاب اللہ ونقص ما خفی حقنا علی ذی حجا. یہ جو قرآن ہے اس کے اندر لولا انه زید فی کتاب اللہ، اس کتاب اللہ کے اندر اگر زیادتی نہ کی گئی ہوتی، وہ نقص اور اس کے اندر کچھ نقصان نہ کیا گیا ہوتا، تو ما خفی حقنا علی ذی حجا، کسی عقل مند اور باشعور انسان پر ہمارا حق کبھی بھی مخفی نہ رہتا. یہ امام محمد باقر امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے، اور وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے اندر زیادتی بھی ہو چکی ہے، اس کے اندر کمی بھی ہو چکی ہے. یہ 5 روایتیں اور 5 روایتیں معتبر کتب سے اور نیچے کے راویوں سے نہیں، بعد میں آنے والے شیعہ حضرات کے بزرگوں سے نہیں، متاثرین سے نہیں، بلکہ پرانے جو پہلے متقدم بزرگ ہیں ائمہ کرام، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر صادق، امام باقر، ان بزرگوں سے یہ روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. 2 روایات آپ کو یہ بات بتلا رہی ہیں کہ واقعہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ. اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حاضرین حضرات، جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ ہماری یہ گفتگو قرآن مجید پر ہے، اور میرے فاضل مخاطب نے یہ اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ قرآن مجید کے لیے شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے، تحریف ہو چکا ہے، اور اس بات کو بھی مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ شیعہ کا اعتقاد قرآن مجید پر نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ تحریف قرآن مجید کے قائل ہے، اور ان میں ثبوت و شواہد مولانا صاحب نے پیش کی ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ جو مولانا صاحب نے بھی ابتدا میں تلاوت فرمائی اور میں نے بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اس کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ تحقیق ہم ہی نے ذکر جس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. یہ ہے کلام پاک، اللہ کا کلام، جس کے لیے یہ فرمایا خود قرآن مجید نے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جائے. تو جب اللہ نے حفاظت قرآن مجید کا ذمہ لیا ہے تو یہ بات ہو گئی مسلم کہ اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اب
اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اصول کافی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کی صحاح اربع میں سے ایک معتبر کتاب ہے. میں یہ گزارش کر دوں کہ شیعہ کی کتابیں جو 4 ہیں ان کو شیعہ صحاح اربع نہیں کہتے بلکہ کتب اربع کہتے ہیں. صحیح مان لینے کے بعد پھر اس سے انکار غلط ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ کے نزدیک یہ کتب اربع ہے، ان کو صحاح کا نام نہیں دیا گیا. میرے پاس بھی اصول کافی موجود ہے، اس کے اوپر آپ صحیح کا کوئی لفظ نہیں دکھا سکیں گے. اس کے برعکس صحاح ستہ جو ہیں ان کے اوپر صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح کتابیں ہیں جو غیر شیعہ کی حدیث میں ہے. جی بات میں نے آپ نے سمجھی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کتابوں کے لیے ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ یہ صحاح ہے، صحیح ہے، معتبر یا غیر معتبر کی بعد میں بات ہوگی. تو اس لیے یہ لفظ غلط ہوا کہ صحاح اربع اصول کافی کو ہم صحیح نہیں کہتے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے فرما دیا کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو میرا بحیثیت ایک مسلمان جعفری شیعہ اثنا عشری ہونے کے یہ ایمان ہے کہ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی بگاڑ نہیں. یہ میرا ایمان ہے. اور اعتقاد، یہ چونکہ معاملہ ہے اعتقاد کا، تو اب میں اس سلسلے میں موجودہ قرآن مجید یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں یا آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن مجید جو ہے، اس کے لیے میں اپنا اعتقاد پیش کرتا ہوں کہ ہمارا اس سلسلے میں اس قرآن مجید کے بارے میں اعتقاد کیا ہے. کہ میرے ہاتھ میں ہماری شیعہ کی کتاب اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے. شیخ صدوق اس کے مؤلف ہیں. اس میں قرآن مجید کے لیے ہمارا شیعہ کا اعتقاد بیان فرمایا گیا. باب اعتقادنا فی مبلغ القرآن قال الشیخ رحمہ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 93. اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو ما بين الضفتين وهو ما في ايدي الناس ليس باكثر من ذلك. اعتقادنا، ہمارا اعتقاد قرآن مجید کے سلسلے میں کیا ہے؟ ان القرآن، کہ تحقیق قرآن، الذی وہ ہے کہ انزل اللہ تعالی جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے. کس پر؟ علی نبی محمد، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ. اور وہ قرآن مجید کون سا ہے؟ ہوا ما بین الدفتین، وہ وہی قرآن مجید ہے جو ان دفتین میں 2 گتوں میں یہ کتاب موجود ہے. اور وہاں فی اید الناس، اور وہی وہ قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. لیس باکثر من ذالک، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. مبلغ و سوارے ہی، اور اس کی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ عندنا، ہمارے نزدیک کتنی ہے؟ 114 سورتن، 114 صورتیں ہیں جو ہماری اس قرآن مجید کی تعداد ہمارے نزدیک ہے. عندنا. اچھا، ان الضحیٰ وعلم نشرہ سورۃ واحدۃ وإلى سے وعلم ترى ایسا سورۃ واحدۃ، ہمارے نزدیک یہ 4 صورتیں جو ہیں، ضحیٰ اور علم نشر اور لیلا
اور سورہ الم ترک یہ دونوں ایک ایک صورتیں ہیں. ومن نسب الینا انا نقول انہ اکثر من ذلک فہو کاذب، اور جو ہماری طرف یہ منسوخ کرے کہ اس سے قرآن زیادہ ہے یا کم ہے وہ جھوٹ. یہ ہمارے اعتقاد میں یہ بات بیان کی گئی ہے. ساریہ شیخ صدوق ہے صفحہ 93. لہذا اس قرآن مجید کے لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے جو بین عید الناس جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور بین الدفتین جو دو دستوں میں ہے. یہ تھی اعتقاد یہ شیخ صدوق. اب اس کے بعد میں اصول کافی جو میرے مخاطب بزرگ نے جس کا حوالہ پیش کیا میں نے عرض کیا کہ اگر روایتوں پر دار و مدار رکھا جائے تو پھر روایتیں ہم میں بھی ایسی مل جائیں گی جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور آپ میں اس سے بھی زیادہ میں اپنے پاس اپنے ساتھ لایا ہوں. لہذا اعتقاد ہمارا مسلمانوں کا یہی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور ہم نے اپنا اعتقاد بیان کر دیا کہ اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی ہے، نہ بڑھایا گیا ہے نہ گھٹایا گیا ہے. جو شخص ہماری طرف یہ نسبت لگائے گا وہ جھوٹا ہے. وہی قرآن مجید ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو دستوں میں ہے. اب اصول کافی اصول کافی ہے جناب، اور کتاب العلم صفحہ نمبر 39. عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی کل حق حقیقتا وعلى كل ثواب نورا فما وافق کتاب اللہ فخذوه وما خالف کتاب اللہ فدعوه. بس فرمایا کہ تحقیق ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے اور ہر سچائی کے اوپر دوسری کے اوپر ایک نور ہے. بس جو حدیث قرآن مجید سے موافقت کرے اس کو لے لو، جو قرآن مجید کے خلاف ہو اس کو رد کر دو. جب قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی فرض کے ذمہ دار ہیں، تو لہذا اب حدیث وہی صحیح ہوگی جو قرآن مجید کے ساتھ تعاقب کرے گی. حدیث ارشاد وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. میرے فاضل مخاطب نے اپنی کتاب اصول کافی اس کے متعلق صحاح کا لفظ استعمال کرنے سے انکار کیا، اور پھر بعد میں وجہ بھی خود انہوں نے بیان کر دی کہ صحاح کے اندر جو چیز آ جائے وہ صحیح ہوتی ہے، اور جب ہم ان کو صحاح مانتے نہیں ہیں تو اس لیے ہر چیز کو صحیح ماننا ضروری نہیں ہے جو اس کے اندر ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب میرے فاضل مخاطب اپنی اصول کافی جیسی معتبر کتاب کی روایت کو بھی صحیح درجہ میں نہ رکھیں تو یہ خود ہی سوچیں کہ پھر صحیح روایتیں کہاں سے لے کے آئیں گے. اصل میرے فاضل مخاطب کا کام یہ تھا کہ جو روایت ان کی اصول کافی سے میں نے پیش کی تھی یہ اس روایت کے متعلق کچھ ضعیف ہونے کی، کمزور ہونے کی کوئی بات ثابت کرتے، لیکن یہ تو وہ نہ کر سکے، اور پھر خود ہی ایک عبارت اصول کافی سے پڑھی کہ جو کتاب اللہ کے موافق حدیث ہو اس کو مان لو، جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو اس کو نہ مانو. یہ بات بھی تو اصول کافی میں لکھی ہوئی ہے. اگر اصول کافی معتبر نہیں، اصول کافی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں معتبر نہیں ہیں، تو یہ چیز کب قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ پھر تو وہاں سے یہ دلیل پیش کر سکتے ہی نہیں. اس کے ساتھ اگلی بات نشی رکھو کہ میرے فاضل مخاطب نے روایت یہ پیش کی کہ ماں باپ کا کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کرو. اتنی بات وہاں درج ہے، لیکن کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب اللہ ہے؟
جب اصول کافی نے خود وضاحت کر دی کہ ان کے نزدیک کتاب اللہ وہ ہے جو مصحف فاطمہ تھا، جو حضرت فاطمہ علیہ صلوات اللہ کے پاس اصل قرآن تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اب کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ موجودہ قرآن مراد ہے یا وہ اصلی قرآن جو آپ کی اسی اصول